کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، جس کے بعد بڑے بڑے محدثین اور علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اسی دوران 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو آگے بڑھے اور فرمایا، جاؤ جا کر حاکم کو بتاؤ کہ احمد قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام کہتا ہے۔ جس کے بعد ان کی دربار میں پیشی ہوئی، انہیں بہت ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مگر حضرت احمد بن حنبل کا استقلال نہ تو ٹوٹا اور نہ ہی آپ کے جذبے میں کوئی کمی آئی۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا اور اس دن بغداد میں سر ہی سر نظر آتے تھے۔ ایک شخص شور مچاتا، صفیں چیرتا آپ کے پاس آیا اور امام احمد بن حنبل سے پوچھا، مجھے جانتے ہو؟ فرمایا، نہیں جانتا۔ کہا، میں ابو الحسن ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہ تو منوا سکے ہیں نہ ہی چھڑوا سکے ہیں۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا، کیونکہ اگر میں نے چوریاں چھوڑ دی ہوتی تو میرے بچے بھوک سے مر جاتے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو یاد رکھنا پوری امت برباد ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ امام غش کھا کر گر پڑے، ہوش آیا تو دربار میں تھے اور حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ اب تک آپ کو 30 کوڑے لگ چکے تھے۔ حکمران نے پوچھا، امام کہیے کیسے حالات ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کے بعد پھر سے کوڑے برسنا شروع ہو گئے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، قریب آ کر کہا، ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے، قرآن کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے تو قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ آپ نے کئی ماہ قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک آپ زندہ رہے اور خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔ کوڑوں کی تکلیف آخری عمر تک محسوس کرتے رہے، لیکن عبادت و ریاضت میں مستقیم اور درس و تدریس میں ہمہ مصروف رہے۔ آمہ اربا کی عظمت و استقامت کو سلام۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ذوالجلال والکرام، یا اللہ ہماری تمام دعائیں اپنی شان و عظمت کے مطابق قبول فرما۔